أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کے معنی گائے اور بیل کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کی مناسبت سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ قرآن پاک کی جو سورتیں ہیں اس کے جو نام ہے، تو ضروری نہیں کہ سورۃ البقرہ میں صرف گائے کا ہی ذکر ہو اور گائے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ کو لے کر، اس کے کسی ایک واقعے کو لے کر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ دوسری سورتوں سے اس کا امتیاز ہو جائے، الگ ہو جائے وہ۔ اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں گائے کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ باقی اس میں بہت سے مضامین اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال دونوں کے تعلق سے بڑی اہم تعلیمات اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یہ سورت بھی بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت والی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس میں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کبھی پریشانی آتی ہے شیطان کی طرف سے، تو اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کی چیز ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا ہدایت ہے، لیکن سورہ بقرہ مرکز ہدایت ہے، روشنی ہے، اور شیطان مصدر ظلمت ہے، اندھیرے کی جگہ ہے، اندھیرے کی شخصیت ہے۔ تو جب روشنی جلائی جائے گی تو اندھیرا خود بخود غائب ہو جائے گا۔ تو سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو شیطان خود بخود وہاں سے چلا جائے گا۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ مدنی ہے مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ یوں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پورے کرتے کرتے ان کو کئی سال لگ گئے، 9 سال 10 سال لگ گئے، اور جب پوری ہوئی تو انہوں نے دعوت کی باقاعدہ۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا اس کو یاد کرنے میں 8-10 سال لگ گئے؟ صرف اس کے الفاظ کو یاد کرنے میں اتنے سال نہیں لگے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا،
اور پھر اس پر عمل کرنا، اس میں ان کو 8-10 سال لگ گئے۔ اتنی بڑی اہم سورہ ہے یہ سورۃ البقرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال کی اہم تعلیمات کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہر صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، اس صورت کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے نام سے اس صورت کا آغاز کرتا ہوں، شروعات کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حروف۔ بظاہر جمہور کا قول یہ ہے، یعنی کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے معنی کسی کو نہیں بتایا، اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ چونکہ اس کے معنی کو بتانے میں ہماری ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی، بس اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے معنی کو نہیں بتایا۔ اللہ اعلم بمرادہ، مفسرین لکھتے ہیں اس کی مراد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین ایسے بھی ہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے، شارٹ فارم ہے ایک جملے کا، انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو یوں کہا کہ یہ سورت کا نام ہے، الف لام میم البقرہ، یوں سورت کا نام ہے۔ حامیم السجدہ، حامیم سجدہ سورت کا نام ہے۔ یاسین ایک سورت کا نام ہے۔ قاف، سورہ قاف ایک سورت کا نام ہے۔ تو بعض مرتبہ جو حروف مقطعات ہیں وہ اصل میں سورتوں کے نام بھی ہے، تو یہ بھی ایک سورت کا نام ہے، یہ اس کا مطلب بیان کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر ذالکہ کا لفظ استعمال کیا۔ ذالکہ کے معنی ہوتے ہیں دور کی چیز کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھیٹ کے معنی میں، دھیٹ۔ ترجمہ لیکن کیا جائے گا دھیز کا، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دھیز کو چھوڑ کر دھیٹ کو کیوں استعمال کیا؟ ہاذا کو چھوڑ کر ذالکہ کو کیوں استعمال کیا؟ بلندی مرتبے کو بتانے کے لیے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، کتاب کا مرتبہ، قرآن پاک کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور جو چیز بہت بلند ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے نا بھائی، جو چیز بلند ہوگی وہ دور ہوگی، بہت اونچائی پر جائے گی، تو اس کی اونچائی کو بتانے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن پاک کو کتاب کہا، یہ لوح محفوظ میں بھی کتاب کی صورت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تب بھی اس کو فوراً لکھ لیا گیا، وہ کتاب کی صورت میں آ گئی، اگرچہ وہ الگ الگ چیزوں پر لکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس کو ایک اور اچھی شکل دی گئی، اس کو اور زیادہ یکجا کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے کے اندر اس کا رسم الخط متعین کیا گیا۔ حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ویاکرن کے اصولوں کو اور نحو کے اصولوں کا ترتیب دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کام لیا، صحابہ اکرام سے اور خلفائے راشدین سے بھی کام لیا اس کتاب کی حفاظت۔ یہ کتاب ہے، کتاب۔ میں اپنے ترجمے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں شاستر۔ جہاں پر بھی کتاب سے مراد خدا کی کتاب آ رہی ہے، میں اپنے ترجمے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں شاستر، اس لیے کہ یہ سامنے والے کے دل کے اوپر دستک دیتا ہے یہ لفظ، کہ یہ شاستر ہے، یہ کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ اسمرتی نہیں ہے، یہ شروتی نہیں ہے کہ کسی نے کسی سے سن لیا اور اپنے ذہانت سے، اپنی یادداشت سے لکھ لیا، یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو لکھوا لیا ہے۔ جیسے ہی آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، ایک صحابی کو بلاتے، جو بھی صحابہ، کئی صحابہ تھے جو آپ کے پاس لکھنے کے لیے تیار رہتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہتے تھے، وحی کو لکھنے والے، وہ آپ کے پاس تیار ہی رہتے تھے۔ جو بھی تیار ہوا، جو بھی موجود ہوا، آؤ یہاں پر بیٹھو، مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، تو اس کو لکھ لو، اس کو اس صورت کے اندر رکھنا، اس آیت کے بعد رکھنا، اس آیت سے پہلے رکھنا۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے۔ یہ قرآن لکھا ہوا تھا، سینوں میں تو تھا ہی محفوظ،
لیکن باہر بھی لکھا ہوا تھا یہ کتاب ہے، یہ کسی کی یادداشتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اب پرانی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے، ویدوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے لکھے، کس کے اوپر نازل ہوئے۔ اب بائبل کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی۔ آج بائبل ان زبانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی صدیوں کے بعد وہ لکھی گئی ہے، اور وہ بھی یادداشت کے آدھار اور بنیاد کے اوپر۔ تو نہ تو لفظ باقی رہے، نہ تو معنی باقی رہے۔ لیکن قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی فی نفسی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی بھول ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے اور اس کو دن کے اندر اندھیرا نظر آتا ہے تو اس میں آفتاب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، آفتاب تو نکلا ہوا ہے، چاند تو نکلا ہوا ہے، چاند کی چاندنی بکھری ہوئی ہے، سورج کی روشنی بکھری ہوئی ہے، اگر اسے نظر نہیں آتا ہے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے، چاند اور سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو فی نفس ہی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اس کی فہم کا اور اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ ہدی للمتقین، یہ راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ راستہ تو سب کو بتاتی ہے، لیکن انسان کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، انسان کو کچھ تیاری بتانی پڑتی ہے، کوئی طلب بتانی پڑتی ہے، تو وہ طلب بتائے گا تب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ بندے نے پہلے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دے گا، اللہ نے فوراً دعا قبول کری اور یہ ساری کتاب اس کے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات بیان کر رہا ہے قرآن، ان کی کچھ صفات ہے، یہ صفات جب ان میں پیدا ہوگی تب وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، ایمان شردھا کو کہتے ہیں، آستھا کو کہتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر، یعنی وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا جو نظر آ رہی ہے، کائنات جو نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اسی دنیا میں سے ہم آئے ہیں اور اسی دنیا میں ہم کو جانا ہے، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا وہاں پر حساب دینا ہے۔ حساب ہے، کتاب ہے، حشر ہے، نشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور خود خدا کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے، وحی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، نظروں سے اوجھل ہونے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ادرشیہ میں وہ آستھا رکھتے ہیں، اویکت میں آستھا رکھتے ہیں، اس کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان، تقوی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انسان غیب کے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں ہو، صرف محسوسات کا قائل ہو، بھائی مجھے تو جو دکھتا ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ آج کے سائنسداں یہی باتیں کرتے ہیں، آج کے ملحدین یہی بات کرتے ہیں، خدا کو بتاؤ کہاں پر ہے، جنت اور جہنم کو بتاؤ کہاں پر ہے۔ انسان بتا نہیں سکتا ہے، تمہیں یقین رکھنا پڑے گا نہ دکھنے والی چیزوں کے اوپر۔ لیکن اگر تم دکھنے والی چیزوں میں اٹک کر رہ گئے تو تم تقوی والے نہیں بن سکتے، اور تقوی والے نہیں بن سکتے تو اس کتاب سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایمان بالغیب اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ دوسری سیڑھی اور دوسری صفات کیا ہیں ان لوگوں کی؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اقامت صلاح، اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح ادا کرنا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ تو نماز ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو قیام میں سے آہستہ سے رکوع میں گئے، رکوع میں سے آہستہ اٹھے، پھر آہستہ اٹھ کر پھر آہستہ سے سجدے میں گئے، یوں نہیں ایک دم جو ہم فاسٹ نماز پڑھتے ہیں نا، ادھر رکوع میں تو ادھر سجدے میں، سجدے میں سے اٹھے نہیں کہ دوسرے سجدے میں، وہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنا گویا کہ نماز ادا ہی نہیں کی انسان نے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو بھی اچھا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں یہ بھی ہے، نماز اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، مطلب وضو بھی اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک چیز سوکھی رہ گئی یہاں سے، جیسا کہ عام طور سے رہ جاتی ہے، یہاں سے سوکھی رہ گئی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کی ادائیگی کے اندر اسباغ فی الوضو،
وضو کو اچھی طریقے سے ادا کرنا وہ بھی نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے میں شامل ہے۔ تو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی ویسے تو دعا کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ڈکشنری کا میننگ مراد نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہے نا، یہ عربی زبان میں ہے، اس کے ڈکشنری کے اور اس کے لغت کے معنی الگ ہیں، لیکن اس کا اصطلاحی جو اس کا ٹرمینالوجی ہے نا وہ الگ ہے۔ تو ہم جو قرآن پاک کا معنی کر رہے ہیں وہ ٹرمینالوجی کے حساب سے، اصطلاح کے حساب سے کر رہے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز یعنی کیا؟ وہ قیام جو ابھی ہم نے پڑھی، وہ رکوع، وہ سجدہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا مانگ لیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا مانگ لیتے ہیں، بعض لوگ کر رہے ہیں ابھی اہل قرآن کے نام پر، منکرین حدیث کے نام پر، نیٹ پر بہت چل رہا ہے، وہ اس طرح دھوکے بازی کرتے رہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی تو دعا گئے، تم دعا کر لو نماز ہو جائے گی تمہاری۔ ہم وہ نماز کے قائل نہیں ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ سے جو چل کر آیا اس نماز کے قائل ہیں، جو صحابہ سے چل کر آیا وہ نماز کے قائل ہیں، جو تابعین سے چل کے آیا، جو تبع تابعین سے چل کے آیا، جو بزرگان دین سے۔ 1400 سال کی پرمپرا کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ 1400 سال کی پرمپرا، اس کا انکار تم کیسے کر رہے ہو؟ تو خیر، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھو ایمان کے اندر کیا چیز لگتی ہے؟ من لگتا ہے۔ نماز میں کیا لگتا ہے؟ انسان کا بدن لگتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں انسان کا دھن لگتا ہے، مال لگتا ہے۔ تو جو مسلمان، جو انسان اپنے تن کو بھی اللہ کے سامنے نچھاور کرے، اپنے من کو بھی اللہ کے سامنے نچھاور کرے، اپنے دھن کو بھی اللہ کے سامنے نچھاور کرے، تو پھر وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق کہتے ہیں ہر نفع والی چیز کو رزق کہتے ہیں۔ ہم روزی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے روزی دی، پن قرآن پاک رزق ہر اس چیز کو کہتا ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، چاہے وہ حصی ہو چاہے وہ مانوی ہو، یعنی کہ بھوتک ہو یا ادھی بھوتک ہو، کوئی بھی ہو۔ انسان کو علم اللہ دیتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کو جو تجارت کرتا ہے نا پیسہ ملتا ہے تو وہ بھی رزق ہے، وہ بھی روزی ہے۔ لیکن انسان کو علم ملتا ہے وہ بھی روزی ہے، انسان کو صحت ملتی ہے وہ بھی روزی ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صحت ہے، تندرستی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، علم ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے، قرآن پاک کہ جو ہم نے دیا ہے، دو چیز استعمال کی ہے، جو ہم نے دیا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی فیض ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کا فیض ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا دیا ہوا مال ہے، ہمارے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے تن کو بھی نچھاور، اپنے من کو بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنے دھن کو بھی نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ ایک صفت یہ بیان کی، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ یہاں پر ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو نازل کیا گیا، کیونکہ آپ پر قرآن پاک بھی نازل کیا گیا، آپ پر حدیثیں بھی نازل کی گئی ہے۔ احادیث جو ہے جس کو ہم حدیثیں کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ ایک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کے طور پہ آیا، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن حدیثوں کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر مطلوع ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، نبی کی طرف سے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا بھائی، بعض مرتبہ کہتے ہیں نا یہ اہل قرآن جو ہیں منکرین حدیث، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن سدھانتوں کی کتاب ہے، بیزک کتاب ہے، بیزک چیزیں جو اللہ نے بیان کر دی وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب تفصیلات جو ہے، وگت جو ڈیٹیل ہے، وہ سب کہاں پر ہے؟ حدیثوں میں، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے وہ احکامات نہیں دیے بلکہ اللہ کی طرف سے وہ احکامات ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن نماز کس طرح پڑھنی وہ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، زکوٰۃ کس طرح دینی وہ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، وہ بھی۔ تو وہ تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، احادیث صحیحہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ دوسری ایک صفت کیا ہے؟ وما انزل من قبلک،
اور تم سے پہلے اے پیغمبر تم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ ہدایت نئی چیز نہیں ہے۔ وما کنت بدعا من الرسل، قرآن پاک خود کہتا ہے اے پیغمبر تم اپنے مخاطبین سے جا کر کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو مسلمان کی صفت کیا ہے؟ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو آخری کتاب مانتا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی یہ مانتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہزاروں کتابیں آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک بہت سی مرتبہ نازل کیے ہیں پیغمبروں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ہر نبی کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اگر ہم ان کی کتابوں پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے تو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو قرآن سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وما انزل من قبلک، وہ مومنین ایسے ہیں، وہ متقین ایسے ہیں کہ ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یقینون، اور آخرت پر کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بنے گی، اور اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اعتبار سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یوں نہیں ہے کہ انسان 84 لاکھ یونیوں میں پسار ہو کر انسان یہاں پر ہی پھر سے آ جائے گا، کتا بن جائے گا، بلی بن جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آخرت کا تصور ہے، ہم کرم کے سدھانت کے اندر نہیں مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ سب مٹی بن جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو جزائے اعمال کے قائل ہی نہیں ہیں، جزائے اعمال کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، مر گئے چلے گئے۔ نہیں، یہاں تو ہر ایک انسان جس کی آنکھ یہاں بند ہوئی اس کی آنکھ وہاں کی کھل گئی ہے نا۔ دنیا کی آنکھ جیسے یہاں سے بند ہوئی ایسے آخرت کی آنکھ کھل گئی، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اگر اچھے عمل کیے تو قبر میں جا کر اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے تو قبر میں جا کر اس کو برا بدلہ ملے گا۔ تو ہم آخرت کے قائل ہیں، یعنی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، وہاں پر ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کتے بلی بن جانا ہے، مکھی مچھر بن جانا ہے، اس کا تصور ہمارے یہاں پر نہیں ہے، نہ ہی مٹی بن جانا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یقینون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ ہدایت کی طلب کی ہم نے، تو ہدایت کو لفظوں میں بیان نہیں کر دیا یہ ہدایت ہے، یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یوں نہیں کہا، بلکہ ہدایت کے لیے ہدایت رکھنے والے لوگوں کو بیان کیا، ہدایت رکھنے والے لوگوں کو بیان کیا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشخاص کتاب اللہ کے ساتھ رجل اللہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بعض مدعو حضرات جو ہوتے ہیں، ہمارے ہندو حضرات سے کبھی ملاقات ہوتی ہے، ایک بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اسلام کی خصوصیت بیان کی۔ دیکھو بعض مرتبہ جو غیر ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ہماری بات نقل کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہوتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے اس کی حقیقت وہ نہیں بیان کرتے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وچار اور آچار کی بنیاد پر کامیابی کی بات کرتا ہے۔ کس کے بنیاد پر؟ عقائد کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر کامیابی کی بات کرتا ہے۔ دیکھو اعمال کی بنیاد پر ایمان بالغیب ہے تو کامیاب ہے، اقامت صلاۃ ہے، نماز کی ادائیگی ہے تو کامیاب ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو کامیاب ہے، آخرت پر یقین ہے تو کامیاب ہے۔ اس میں یوں کہا کہ یہ رنگ اور نسل کا انسان ہے تو کامیاب ہے، رنگ اور نسل کی یہاں بات نہیں ہے، اس علاقے میں رہنے والا ہے تو کامیاب ہے، اس ذات اور اس برادری کا ہے تو کامیاب ہے۔ یہ ذات اور برادری کو توڑنے والی اور رنگ و نسل کو توڑنے والی اور علاقائیت کو توڑنے والی کتاب ہے اور یہ مذہب ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ تم یہ عمل کر لو، یہ خیالات رکھ لو، یہ عقائد رکھ لو تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اور نہیں رکھو گے تو اللہ کے یہاں ناکام ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان بالغیب کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تن من دھن کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا سچا اور پکا یقین ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تھے، اے اللہ ناکام لوگوں کے اندر سے ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔